لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں منہاج ٹی وی پر پروگرام حج و زیارت. میں ہوں آپ کا میزبان محمد ثناء اللہ. ناظرین، آج 4 ذی الحج ہے. ہمارے اس سلسلہ گفتگو کی یہ چوتھی نشست ہے، جس میں ہم گفتگو کا آغاز پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق اسی طرح منتخب موضوع سے کریں گے، اور جس میں ہم اپنے معزز مہمان سے مختلف سوالات کریں گے منتخب موضوع سے متعلق، اور اس کے بعد آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات جو آپ ہمیں فتویٰ.com پر بھجوا رہے ہیں ان کو پروگرام میں شامل کریں گے، اپنے معزز مہمان کے سامنے رکھیں گے اور ان پر جوابات لیں گے. ناظرین، کل کی نشست گفتگو کا اختتام جہاں پہ ہم نے کیا تھا، اس میں احرام کے احکام ہم نے ڈسکس کیے تھے اور بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں مفتی اعظم پاکستان نے حج کے احرام کے تمام احکام بتائے تھے. آج بھی جہاں سے گفتگو کا سلسلہ کل ہم نے روکا تھا وہیں سے اس کو جاری کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں مفتی اعظم پاکستان مفتی عبدالقیوم خان ہزاروی صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب، کل ہم نے گفتگو کی تھی احرام کے احکام پر، اور ہم نے یہ جانا تھا کہ جب میقات سے اعظم حرمین وہ گزرتے ہیں تو اس کے بعد وہ احرام کچھ پابندیاں ان پر جاری ہو جاتی ہیں، جن میں ان کی وردی بھی تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ محرم ہو جاتے ہیں. مکہ مکرمہ کی حدود میں داخلے کے آداب پر ہم گفتگو کریں گے. اس سے پہلے مکہ مکرمہ کے جو فضائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بیان کیے ہیں، ان پر ذرا روشنی ڈال دیجئے. مفتی صاحب، یہ وہی شہر ہے شہر خوبا جس کو اللہ تعالیٰ نے بکہ مبارکہ کہا، جس کو اللہ رب العزت نے بلد امین کہا، جو نزول ملائکہ کا، نزول وحی کا مرکز رہا، جو بے شمار انبیاء اور اولیاء کا مدفن رہا ہے. اس کے فضائل پر مفتی صاحب روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ، آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا. اللہ رب العزت نے یہ مکہ شریف جو ہے یہ ایک ایسا بقعہ زمین ہے جس دن سے اللہ نے کائنات بنائی اسی دن سے ایک خاص مقام عطا کیے اس جگہ کو. جی بلا شکر. چنانچہ قرآن پاک کے اندر آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا. سب سے پہلا مرکز جو لوگوں کے لیے توحید کا مرکز مقرر کیا گیا ہے وہ وہی ہے جو مکہ شریف کے اندر ہے. تو مکہ شریف کے اندر جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے، پہلی عبادت گاہ ہے. پہلی عبادت گاہ جو ہے وہ انسانوں کے لیے توحید اور اللہ تعالیٰ کو ایک مان کر اس کی بندگی کرنے کا مرکز جو ہے اور ماننے والوں کے لیے ایک مرکز بنا دیا. تو وہ مکہ شریف ہے. چنانچہ زمین کے حدیثوں میں آتا ہے کہ زمین جہاں سے شروع ہوتی ہے یہ یہیں سے شروع ہوتی ہے. زمین شروع ہوئی اور پھیلتے 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 پھر چاروں طرف وہ پھیلتی چلی گئی. کہیں ایشیا بن گیا، کہیں افریقہ، کہیں یورپ اور دوسرے ممالک امریکہ اور آسٹریلیا بن گیا. تو یہ زمین یہیں سے بنی اور یہیں سے پھیلنا شروع ہوئی. یہیں سے آباد کاری شروع ہوئی ہے. یہاں سے آباد کاری اور کائنات کے اندر زمین کا فرش اللہ نے بچھایا. یہ فرش کی جو ابتدا ہوئی وہ یہیں سے ہوئی. تو اس کو سرۃ الارض بھی کہتے ہیں. زمین کی گویا کہ ناف ہے، یہ زمین کی ناف. جیسے انسان کے جسم کے اندر اس کی ناف جو ہے وہ ایک مرکز ہے، اسی طرح یہ بھی ایک سینٹر کے اندر ہے، زمین کا مرکز ہے. اور اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ ایک خدا، ایک رسول، ایک شریعت، ایک قانون اور ساری مخلوق جو ہے اس کو ایک مرکز پر جمع کیا جائے. ایک مقصد اور ایک ان کا مطمع نظر ہونا چاہیے تاکہ یکسانیت پیدا ہو، توحید کا رنگ ہر جگہ جھلکتا نظر آئے اور انسان آپس میں ایک ہو کر رہیں اور ایک دوسرے کو بجائے اس کے کہ نقصان کی بات کریں، نقصان نہ کریں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہو کر مدد کریں. جیسے کہ یہ انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر پیوست ہوتی ہیں اور مضبوط مکہ بن جاتی، اسی طرح سے انسان جو ہیں وہ بدی کے خلاف اور نیکی کے حق میں آپس میں متحد ہو کر تو وہ دنیا میں ایک کامیاب زندگی جو ہے اس کو گزار سکتے ہیں.
مفتی صاحب اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر جب وہ بہت سارے امتحانوں سے گزر گئے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اب آپ ہجرت کر کے میرے اس گھر کو آباد کریں جو ہزاروں سال پہلے تک آباد تھا، اور جیسے آپ نے بتایا کہ طوفان نوح کے بعد اور اس وقت وہ آباد کاری ایک طرح سے ختم ہو گئی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دوبارہ وہاں پہ لایا گیا اور دوبارہ اس کی آباد کاری کروائی گئی۔ پہلی تعمیر اس کی جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں سے کروائی اللہ نے، جی، کیونکہ وہ بنی نوع انسان کے اب تھے اور ان کے فادر تھے اور ان کے والد تھے اور اب بھی ہیں، تو ان کے ہاتھوں سے ہی یہ نقطہ یہاں سے شروع ہوا، ہدایت کا نقطہ، اور اس کو آباد کیا گیا مکہ شریف کو۔ پھر طوفان نوح نے آ کر، نوح علیہ السلام کے طوفان نے آ کے جہاں سارے آثار مٹا دیے، اس کو بھی مٹا دیا، اور اس کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد عرصہ دراز تک انسانوں کی آبادی کم تھی تو وہ ادھر ادھر رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ہم جس کو کہتے ہیں نا اتفاق سے یہ ہوا اور اتفاق سے یہ ہوا، تو ہمارے لیے اتفاق ہوتا ہے کیونکہ مستقبل کا ہمارے سامنے پردہ ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ آنے والے وقت میں لمحات میں کیا تبدیلی آ رہی، اور لیکن اللہ کے لیے کوئی بھی اور اللہ کے رسول کے لیے کوئی بھی حادثہ نہیں ہوتا، کوئی سانحہ نہیں ہوتا، اور اتفاق کوئی شے نہیں ہوتی، وہاں ایک پلاننگ ہوتی ہے، ایک منصوبہ بندی ہوتی ہے، اس کے مطابق جیسے ہم گھڑی دیکھ کر تو اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ فلاں پیریڈ شروع ہو گیا، فلاں پیریڈ شروع ہو گیا، فلاں کام اب میں نے شروع کرنا ہے، ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، تو اب یہ گھڑی کی اور ٹائم کی وجہ سے کوئی اتفاق نہیں ہو کہ ہم اتفاق سے اس کلاس میں آ گئے اور اتفاق سے یہ کام شروع کیا، نہ، یہ ایک ٹائم ٹیبل ہے، اس کے مطابق ہم نے چلنا ہے اور ہم چلتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے کارکنان قضاء و قدر فرشتے اور یہ طاقتیں اور جو ہمیں نظر نہیں آتی اور کائنات میں وہ بھری پڑی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کی ذمہ بھی مختلف کام لگائے ہیں، چنانچہ یہ پلاننگ کے مطابق اللہ تعالیٰ یہی چاہتا تھا کہ طوفان آئے تو پھر وہ پرانے سارے آثار مٹ جائیں، پھر نیا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو اور نئی نسلیں آئیں دنیا میں، اور کشتی نوح کے اندر جو اللہ نے بچا لی تھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہوں نے سوار کر دیے، جانور بھی اور انسان بھی تھے، تو انہی سے پھر آگے ساری نسلیں چلی۔ تو پھر اور اصل میں پلاننگ تو یہ تھی کہ سبحان اللہ کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر یہ سارا باغ لگایا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ انبیاء کرام مختلف علاقوں میں مختلف تعداد کے لحاظ سے مختلف زبانوں کے اندر جو انسان بڑھتے چلے گئے، تعداد بڑھتی گئی، آبادی بڑھتی گئی، تو انبیاء کرام کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا، تاکہ وہ اپنے مرکز سے اور اپنے مشن سے غافل نہ ہو جائیں۔ وقتاً فوقتاً کتابیں بھی آتی رہیں، صحائف بھی آتے رہے، اور انسانوں کی رہنمائی کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے کیا، اور ایک مرکز کی طرف ان کو اصل میں لانا تھا اور ان کو ادھر مانوس کرنا تھا، تو وہ مرکز یہی تھا جو بعد میں نبی آخر زمان کی پیدائش گاہ بنی، ان کا مولد بنا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسمیں بھی کھائیں، اس کو بلد امین بھی کہا، اس کو پھر بڑا اللہ نے درجہ دیا۔ یہ ساری باتیں پہلے اللہ تعالیٰ نے اس طرف ضرورت تھی کہ وہاں مرکز بنایا جائے شام کے اندر، جس کو ہم بیت المقدس کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب وہاں اچھی خاصی جماعت اور جمعیت ہو گئی، انبیاء کرام بھی اور صلحاء بھی آئے اور شہداء بھی، اور سارے ان کے وہاں مزارات بنے، ان کی یادگاریں بنی، اور ان کا مشن وہاں پھیلا، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اصل جو انسانوں کی منزل تھی اس کی طرف چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بی بی سارہ جو تھی، پہلی بیوی وہ تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ سارہ، اور بعد میں پھر حضرت ہاجرہ ان کے پاس آئیں، تو یہ چونکہ شہزادی تھی مصر کا، اس زمانے کا فرعون جو تھا اس کی بیٹی تھی، صاحبزادی تھی یہ، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ بات وجہ بنی ظاہری کہ عورتوں کے اندر، انسانوں کے اندر، اور عورتیں جو بیویاں ہوتی ہیں بالخصوص ان کے اندر ایک چپکلش پیدا ہوتی ہے خاوند کے ساتھ جو پیار کرنے والی ہے، تو پھر بظاہر یہ اسباب
بنتے گئے اور اپنے نتیجے اور انجام کی طرف بڑھتے گئے، تو بی بی سارہ اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہما ان کے اندر پھر ایسے ہوئے کہ یہ حاجرہ جو تھیں، بی بی حاجرہ، تو یہ فرعون اس زمانے کا جو تھا اس کی بیٹی تھی، شہزادی تھی۔ تو یہ جب آ گئی تو ظاہر ہے کہ وہ پہلے والی بی بی جو تھیں، بی بی سارہ، ان کے اور ان کے آپس میں بنتی نہیں تھی۔ نمبر 2 بات یہ ہوئی کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کو اللہ نے بیٹا بھی دے دیا اسماعیل علیہ السلام جیسا، تو ان کی اس وقت اولاد نہیں تھی، تو یہ بھی ایک سبب بن گیا کہ وہ جو تھیں وہ ان سے خار کھاتی تھیں، اور یہ اسباب ظاہری بنتے چلے گئے کہ الگ الگ کرو۔ جیسے آج کل بھی ہم کہتے ہیں ایک مکان میں ان کا گزارا نہیں ہو سکتا تو ان کو الگ الگ کرو، تو وہاں بھی پھر ایک زمین کے اندر گویا ان کا گزارا مشکل ہوا، لیکن یہ ظاہری آنکھوں سے جو دیکھے گا وہ، لیکن جس کو حقیقت کا پتہ اور ادراک ہوتا جائے گا وہ سمجھے گا یہ تو ایک ٹائم ٹیبل کے مطابق ہی، پلاننگ کے مطابق ہی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ چنانچہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان بھی تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے کے اندر وہ پیدا ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور وہ پہلے بیٹے تھے اور پہلوٹھی کے بیٹے تھے، اور بی بی حاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے، اور بی بی سارہ کو ابھی کوئی اولاد نہیں ملی تھی، یہ بعد میں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آپ ایسا کریں۔ پہلے امتحان تو یہ تھا کہ اس ماحول کے اندر پیدا فرمایا ان کو جو دشمنوں کا ماحول تھا، جن کے عقیدے گندے تھے، یہ امتحان تھا۔ پھر اس کے بعد وہ زمانے کے جتنے لوگ تھے اور بڑے بڑے سردار تھے، اور ان کا جو نمرود جو ان کا سربراہ تھا، یہ سارے دشمن تھے۔ ہمیشہ یہی روٹین رہی ہے کہ دنیا دار لوگ جو ہوتے ہیں انبیاء کرام کے دشمن ہوتے ہیں، ان کے مشن کے دشمن ہوتے ہیں، اور ان کو ایک آنکھ سے بھی وہ بھاتے نہیں ہیں۔ تو لہٰذا یہ بھی ساتھ ساتھ امتحان شروع ہوئے، اس لیے قرآن نے بڑا جامع ایک لفظ بولا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا اللہ تعالیٰ نے۔ وہ چند پیپر کیا تھے امتحانی؟ ایک تو یہ تھا کہ 100 سال کے لگ بھگ ہو گئی عمر اور ابھی بیٹے کوئی نہیں، اولاد کوئی نہیں۔ پھر جو اولاد دی تو پھر یہ کہا کہ یہ پیاری بیوی جس سے اللہ نے اولاد آپ کو دی، اور یہ پیارا بیٹا بہت اچھے لگتے ہیں، ہاں ان کو دور سینکڑوں میل لے جا کے ادھر چھوڑ کے آ جاؤ، وادٍ غیر ذی زرع، ایسی وادی جس میں کوئی سبزہ نہیں ہے، کوئی شے پیدا نہیں ہوتی، وہاں جا کے ان کو چھوڑ آؤ۔ تو یہ امتحان پہ امتحان۔ پھر یہ کہ اس کو ذبح کرو، خواب کے اندر یہ کہ ذبح کرو اس کو، یہ کمال بات ہے، اگر ذبح کروانا تھا تو دیا کیوں پھر؟ تو یہ امتحانات ہیں، لیکن اللہ کا بندہ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ فرماتا ہے کہ اس نے ان تمام امتحانوں کو پاس کیا، بے شک، اور کسی کے اندر بھی لغزش ان کے پاؤں میں نہیں آئی، اور ہمت نے جواب نہیں دیا، اور کبھی انہوں نے حرف شکایت زبان پر کبھی نہیں لائے کہ یا اللہ کیا کر رہا ہے میرے ساتھ۔ ہم ہوتے بے صبرے ہو جاتے اور ہمارا پیمانہ صبر جواب دے بیٹھتا، اور پتہ نہیں کیا کیا آگے سے شکوے شروع کر دیتے، لیکن انہوں نے کوئی شکوہ نہیں۔ اور پھر آگے ایسے سلسلہ چلا جیسے کہ مشہور ہے باتیں کہ وہاں پھر ان کو ذبح کرو، پھر یہ پھر اس سے بھی چھوٹے، پہلے ان سے بھی چھوٹے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کو اللہ کے بندے نے چھوڑا۔ بخاری اور مسلم کی حدیثیں ان کے اندر تفصیل، اور بائبل کے اندر بھی تفصیل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر واپس آ گئے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو اور کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کوئی قصور ہے، کوئی سزا ہے، کس جرم کی؟ الہی جس جرم کی یہ سزا ہے وہ جرم کیا ہے؟ تو یہ بولے نہیں ہیں، آ رہے ہیں واپس ان کو چھوڑ کے، ماں کو اور چھوٹے سے بچے کو، اور وہ پیچھے آوازیں دے رہے ہیں کہ اللہ کے بندے ہمیں جواب تو دو، ہمارا جرم تو بتا۔ اللہ ہمارا کہا کہ اللہ نے حکم دیا، تو پھر پیچھے مڑ کے کہا نعم، ہاں، تو کہا اذن لا یضیعنا، یہ صحیح بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اور بائبل کے اندر بھی یہ ہے کہ حضرت کیسی تھیں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہ وعلی بالہا و ابنہا،
کہ اچھا اللہ کا حکم ہے، کس کے سپورٹ کر کے؟ اللہ کے سپورٹ. اذن لا یضیعنا، پھر کوئی ضائع نہیں کرنے والا ہم ضائع نہیں ہوں گے، وہ ہماری حفاظت کرے گا. تو ایمان اتنا پختہ ہونا چاہیے. ہمارے لیے یہ سبق ہے. ان کے قصے جو ہیں وہ ہمارے لیے محض قصے نہیں ہیں بلکہ عبرت کا سامان ہے اور نصیحتیں ہمارے لیے. ہم ان کو قبول کریں. مفتی صاحب، آپ نے اپنی گفتگو میں تذکرہ کیا بیت المقدس کا، تو کیا یہ کہنا درست ہے کہ ایک وقت تک بنی اسحاق کے لیے اللہ رب العزت نے جو مرکز بنایا وہ بیت المقدس تھا فلسطین، اور جو اہل اسلام کے لیے اور نبی آخر الزماں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جس کو مرکز بنایا وہ مکہ مکرمہ ہے؟ یعنی بنی اسحاق کے لیے فلسطین اور بنی اسماعیل کے لیے عرب اور مکہ مکرمہ. کیا یہ کہنا درست ہے؟ یہ بالکل درست ہے. اور اس سوال کے اندر ایک اور سوال پیدا ہوگا کہ یوں ہی اللہ تعالیٰ اس زمین کے اندر نہریں بھی بہا سکتا تھا، دریا بھی لا سکتا تھا، باغات بھی ہو سکتے تھے، تو شام کے اندر جو رونقیں بنی ہیں وہ ساری یہاں مکے کے اندر بھی ہو سکتی تھی. نہ جلے ہوئے پہاڑ بناتا، بہت اچھے سرسبز و شاداب. تو شام کی اور فلسطین کی زمین کی طرح یہاں بھی نہریں بہتی، یہاں بھی پھل ہوتا، یہاں بھی سب کچھ ہوتا، آبادیاں ہوتی. تو وہ آبادیاں جو وہاں ہوئیں وہ یہاں ہی ہو جاتی. یہ ہے قابل غور بات جو ہمارے ذہن میں اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فیضان ہوتا ہے. تو وہ یہ ہے کہ اگر شروع سے یہ ایسا ہو جاتا تو پھر وقت معلوم نہ ہوتی، پھر عزت آخری نبی کی وہ اتنی واضح نہ ہوتی لوگوں کی نظروں میں. لیکن جب انہوں نے وہ دیکھ لیا سب کچھ، اب ان کے لیے ایک اچنبے کی بات بن گئی، عجیب بات بن گئی. اس نے سارے ذہنوں کو اپنی طرف متوجہ کر دیا کہ یار ساری سہولتیں تھیں تو نبی آخر زمان کے لیے وہاں نبی بھی بہت ساری تعداد میں موجود تھے، ان کے مزارات بھی تھے اور انبیاء ہی تھے، تو انبیاء کے ساتھ پھر ان کے صحابہ بھی تھے، پھر ان کے اولیاء بھی تھے، پھر ان کی ماننے والے بھی تھے. تو کیا بہتر نہ تھا کہ بنا بنایا ایک گھر جو تھا اس کے اندر ایک آخری بڑا چراغ بھی جلا دیا جاتا اور نبوت کا آخری سرتاج وہیں پر کر دیا جاتا. تو یہ بنا بنایا محل، بنا بنائی آبادی اور آباد علاقے اور نہروں والے اور باغوں والی زمین جو ہے، تو یہ ہمارے ذہن میں تو عام ذہن میں تو یہی آتا ہے کہ نبی آخر زمان کے لیے شاید وہی. لیکن اس کے اندر جو بہت بڑی حکمت ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نرالی شان دینا چاہتا تھا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اس کی وجہ سے شہرت ہو گئی، اس کی وجہ سے ان کو شہرت مل گئی، اس کی وجہ سے ان کو شہرت مل گئی. نہ اس زمین کے اندر کوئی کشش تھی لوگوں کی نظروں میں، نہ یہاں کوئی نہریں تھیں، نہ یہاں چشمے تھے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کے، نہ باغات تھے، اور نہ کوئی میدان اور وادیاں تھیں سرسبز و شاداب شام کی طرح اور بیت المقدس کی طرح. تو کوئی بھی شے ایسی تو نہ تھی نا جس میں کوئی کشش ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی زمین کے اندر لا کے آخری رسول کو بھیجا تاکہ یہ دیکھیں وہ بھی یہی زمین، پہلے بھی یہی زمین تھی، اب بھی یہی زمین ہے، اور ساری رونقیں اب سمٹ سمٹا کے، برکتیں سمٹ سمٹا کے وہ مکے میں کیوں آ گئی ہیں؟ یہ ان کے نقش قدم کی وجہ سے. ان کے قدم لگے تو ساری اللہ کی رحمتیں اور برکتیں منتقل ہو کے چنانچہ حدیث پاک صحیح بخاری مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے ہیں کہ یا اللہ اِنَّ ابراہیم کانا عبدوں کا و رسولوں کا و نبیوں کا و خلیلوں کا دال مکہ تا و انی عبدوں کا و رسولوں کا و نبیوں کا انی ادو لے مدینہ. کہ یا اللہ ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے نبی رسول تھے اور انہوں نے مکے کے لیے دعا مانگی تھی، اور میں تیرا بندہ ہوں، نبی ہوں، رسول ہوں، میں مدینے کے لیے ضعف ما بارکتا فی مکہ، مکے میں جتنی برکتیں ڈالی ہیں ان سے دگنی یہاں بھیج. دگنی، اس کے برابر نہیں، اس سے دگنی یہاں برکتیں بھیج. آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ اقبال نے کہا کہ چشم عالم یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفت شان ورافانہ لکا ذکرک دیکھے. کہ دنیا والوں دیکھو کہ ان کے دم قدم سے کیا کیا رونقیں یہاں منتقل ہوئی، کیا کیا رحمتیں آ گئی. کہیں بھی کوئی پھل ہو تو کسی زمین میں پیدا ہو، کوئی رزق ہو کہیں بھی پیدا ہو،
اور اللہ تعالیٰ دیکھو کہ اس موسم کے مطابق وہاں پہنچا رہا ہے، ہر چیز پہنچ جاتی ہے بلا شبہ وہ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ تو مفتی صاحب بلا شبہ ان کی برکت سے ہی یہ ساری رونقیں آباد ہیں اور دنیا کا جو رنگ و روغن ہے یہ فرماتے ہیں اللہم بارک لنا فی سائنا، اللہم بارک لنا فی مدنا، یا اللہ سا یعنی ٹوپا جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، کہ 4 کلو تقریباً اس کے اندر غلہ آتا ہے، تو ناپتے ہیں اس کو زمیندار لوگ، تو یہ سا ہمارا مدینے کا جو ہے اس کے اندر برکت دے، مدنا یہ آدھا کلو کے برابر ہوتا ہے تقریباً اس کے اندر غلہ آتا ہے، تو یا اللہ ہمارے مد اور ہمارے سا کے سواد الفسائن اس کے اندر یا اللہ برکتیں بھیج۔ ایسی برکتیں اللہ نے دی کہ آج دنیا کی ہر شے وافر مقدار میں تر و تازہ وہاں موجود ہو۔ بے شک مفتی صاحب یہاں وقت ہوا ہے ایک مختصر سے بریک کا، خواتین و حضرات حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد۔ ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ انسان جب محرم ہے وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو گیا، خانہ کعبہ کی طرف بڑھ رہا ہے، مسجد حرام میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلا کام اسے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انسان احرام باندھ کر اہل مکہ تو مکہ کے اندر ہی باندھ سکتے ہیں جی، اور آج کل وہاں مسجد ہے عائشہ جس کو کہتے ہیں، تو وہاں جا کر غسل خانے بھی ہیں، غسل کر لیتے ہیں، احرام بھی باندھ لیتے ہیں اہل مکہ، اور باقی جو باہر کے لوگ ہیں تو وہ باہر سے باندھ کر جاتے ہیں۔ تو پہلا کام پھر ان کو یہ کرنا ہے کہ مکہ شہر میں داخل ہوتے ہی حرم شریف میں جائیں، اپنا سامان اپنے ٹھکانے رکھ لیں، جو ہوٹل ہے یا جو بھی جگہ ہے جہاں اپنے سامان جہاں سٹے کرنا آپ نے، تو وہاں جا کے اپنا سامان رکھ لیں، اور اس کے بعد کسی اور مصروفیت میں آپ نہ کریں، سیدھے جائیں خانہ کعبہ کی زیارت کریں، اور جو ہی سامنے نظر آئے تو دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر یہ پڑھیں آپ، اور پھر طواف کعبہ کریں۔ طواف کعبہ کے اندر 7 چکر ہوتے ہیں جی، 3 کے اندر رمل ہوتا ہے اور 4 کے اندر رمل نہیں ہوتا، بلکہ معمول کے مطابق درمیانی رفتار سے جس طرح چلتے ہیں خانہ کعبہ کے آس پاس، اور یہ مقام ابراہیم سے شروع ہوگا، اور مقام ابراہیم جہاں کے پتھر ہے، طواف کی ابتدا مقام ابراہیم سے شروع، اور وہیں آ کر ایک چکر پورا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، اب 7 چکر طواف کے ابھی انتہائی چونکہ خوشی کا مقام ہوتا ہے جی، تو جو ہی نظر پڑتی ہے تو جو لوگ جاتے ہیں بالخصوص پہلی مرتبہ جو جاتے ہیں ان پر تو خصوصی طور پر انوار کی بارش ہوتی ہے، کیفیت طاری ہوتی ہے کہ کتنا چھوٹا بندہ کتنے بڑے آقا کی بارگاہ میں، تو ایک جلال ہے وہاں، بے شک اس جلال کے اس کے اوپر اثرات پڑتے ہیں، جی، تو کانپ جاتا ہے بندہ، اور اس کی ہمت نہیں ہوتی کہ قدم آگے، کہتے ہیں کون سا منہ لے کر آگے جائے، بیرون در چیک کر دی کہ درون خانہ آئی، کہ تو نے دروازے سے باہر کیا کیا ہے جب اس کے گھر میں آ گیا، تو اس کو یہ احساس ندامت ہوتا ہے۔ تو یہ اصل میں ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے اکثر لوگ جو ہیں وہ اس کیفیت سے، ہم خود بھی 2-4 ہوئے کہ آنسو آ گئے کہ یا اللہ یہ منہ لے کر ہم کس منہ سے ہم تیرے سامنے آئیں، تیرا دربار ہے، اس سے بڑھ کر بارگاہ کوئی بڑی نہیں، بے شک، تو ہمت نہیں ہو رہی۔ تو بہرحال اس لیے پھر دونوں ہاتھ اٹھا کے پہلے صفا پر پھر مروہ پر ایسے ایسے کریں، سامنے خانہ کعبہ ہوتا ہے، اور حاجی اور زائرین کو پتہ ہے کہ اندر جب جاتا ہے انسان تو یہ دروازے جو ہیں وہ اونچی جگہ پر ہیں، اور اندر جب داخل ہوں گے تو پھر سیڑھیاں نیچے جاتی ہیں، عمارت نیچے، اور نچلا حصہ جو ہے وہ جہاں خانہ کعبہ وہاں ہے، تو اس لحاظ سے اس کو یہ وہاں جانا چاہیے، اور 7 چکروں کے بعد پھر صفا اور مروہ کے درمیان اس نے سعی کرنی ہے، جی، 7 چکر، اور وہ 3 میں وہ دوڑے گا تیز رفتار سے رمل، اور رمل کا معنی یہ ہے کہ
جیسے پہلوان لوگ جاتے ہیں نا کھاڑے میں، جی جی اسی طرح سے اکڑ کے جائے گا. حالانکہ اللہ کا گھر ہے، وہاں تو اکڑنا نہیں چاہیے، جی لیکن ابھی ہم بتائیں گے کہ کیوں ایسا ہوا. جی جی تو اس طرح سے جانا چاہیے. اور باقی 4 چکر جو ہیں وہ نارمل آرام سے عام کرے روٹین گا. کی جو ایک تو ہے خانہ کعبہ کا طواف، اس کے اندر ایسا ہوگا. اور دوسرا ہے وہ جو صفا اور مروہ. اب یہاں لینٹر پڑ گیا ہے، وہ پہاڑیوں کے نشان رہ گئے ہیں. ادھر بھی ہیں نشان چٹانیں اور ادھر بھی چٹانیں ہیں، اور وہ پہاڑیاں جو ہیں وہ تو اب ختم ہی ہو گئی ہیں، لیکن نشان ہیں. اور ان کے اوپر عمارت تعمیر ہو گئی ہے کئی منزلہ، اور پہلی منزل خانہ کعبہ کی اور دوسری اور ایسے. جی جی مطاف جو ہے وہ کافی وسیع ہو گیا ہے کہ نیچے طواف گاہ جو چھوٹی تھی، پھر وہ جتنی وہ سیڑھیاں اور جتنی وہاں بھی ہر جگہ صفیں بنتی ہیں، اور ہر نمازی کی کا رخ جو ہے ادھر ہوتا ہے خانہ کعبہ کی طرف. تو وہاں تو قبلہ بالکل سامنے، ذرا بھی آپ دائیں بائیں ہوں گے نماز ہی نہیں ہوگی. جی بے شک. تو ایک تو ہوا طواف، اور دوسرا ادھر ہے سعی جو کہ صفا اور مروہ. یہ کیا تھا؟ اسماعیل علیہ السلام بچے، ماں نے ان کو وہاں جھاڑیوں کے نیچے سائے میں لٹا دیا. اور جب ماں کو کھانا پینا وقت پر نہیں ملے گا تو دودھ کہاں ہوگا؟ تو بچے کو دودھ کی ضرورت تھی، پیاس بھی اس کو لگی بچے کو. تو یہ ماں جو ہے، ماں کی مامتا جو ہے، اس کو جوش آیا کہ میں اس کے لیے پانی کا بندوبست کروں، اپنی بھی پیاس بجھاؤں، اس کی بھی. تو اللہ کو یہی منظور تھا کہ 7 مرتبہ کبھی ادھر کبھی پھر ادھر، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یوں کرتے کرتے پھر جب 7واں چکر ہوا تو وہیں پر دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑی کے پاس سے ہی پانی کا چشمہ نکل آیا. اور یہ پانی کا ایسا چشمہ نکلا کہ سبحان اللہ، آج تک اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں. دنیا کا کوئی پانی ایسا صحت مند نہیں جتنا کہ زمزم کا پانی ہے. اور اتنا کثیر تعداد میں نہیں کہ آپ حیران ہوں گے کہ وہ ایک پانی کا معمولی سا چشمہ، اس میں کتنی برکتیں اللہ نے دے دی کہ ساری دنیا اس کو بھر بھر کے بھی لے جا رہی ہے اپنے اپنے ملک، اپنے اپنے گھروں میں، اور صدیوں سے لے جا رہی ہے. اور پھر مکہ شریف سے مدینہ شریف کے اندر جاؤ تو مسجد نبوی کے اندر بھی اندر باہر زمزم کا ہی پانی ملتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈالی، اور اس میں ہاضمہ ہے، اس میں شفا ہے، اس کے اندر بیماریاں دور ہوتی ہیں. جتنا پانی آپ پیتے جاتے ہیں آپ کی پیٹ کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. مفتی صاحب آگے ہم اب زمزم کی حقیقت اور اس کے مسائل اور اس کے بارے میں بات کریں گے. میں یہاں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا مفتی صاحب، اب طواف ایک شخص نے شروع کیا، اس دوران تلبیہ تو وہ پڑھے گا ہی، کیا تلبیہ یا دعا یا ذکر اذکار وہ اونچی آواز میں کرے گا؟ خواتین بھی اسی طرح اونچی آواز میں سب کچھ کریں گے، اونچی آواز سے پڑھیں گے. اور وہاں مرد عورتیں سب ایک ہی جگہ ہے. صفا مروہ کے اندر جو سائی ہے اس کے اندر بھی ایک ہی مسعی، یعنی کہ سائی کی جگہ وہ بھی ایک ہی ہے. جی. اور مطاف جو ہے طواف کعبہ کا، وہ سارا طواف کا جو ایریا ہے تو وہ بھی سارے کے سارا مرد عورتیں بچے وہ سارے کے سارے اکٹھے ہی کرتے ہیں. لیکن وہاں اب ذہن میں اگر کوئی آئے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خلط ملط ہوں، جی ہاں خلط ملط ہوتے ہیں، لیکن اس بارگاہ کا ادب اور اس کا جلال ایسا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات، آج کل لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو وہاں تو یہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ کیمرہ تو خراب بھی ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں. اور اس کے گھر میں اگر کوئی ذرا بھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ بدتمیزی کرے، تو اس لیے وہاں بڑے امن کے ساتھ من داخلہ کانا آمنا، یہ حقیقت قیامت تک کے لیے ہر ایک دیکھے گا کہ کتنے امن کے ساتھ وہاں طواف ہو رہا ہے. کوئی بھگدڑ نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا مطاف میں نہیں ہے. باقی جگہوں پر ہو سکتا ہے تو کوئی آدمی غلط، اس کی نظریں بہکتی نہیں ہیں، ارادے اس کے ٹھیک رہتے ہیں. بے شک اس اللہ رب العزت کی وہ اتنا قرب کا مقام ہے، اس میں کہاں اس طرح کا خیال آ سکتا ہے. مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ جب ہم طواف کے بارے میں پڑھتے ہیں تو 3-4 طواف کی اقسام وہ پڑھنے کو ملتی ہیں. طواف زیارت ہے، طواف قدوم ہے، طواف وداع ہے، ان کا کیا مفہوم ہے؟ ہاں، ایک طواف تو ہے زیارت، یہ فرض ہے، جس کو افادہ بھی کہتے ہیں.
اور یہ فرض ہے، یہ اگر کوئی نہیں کرے گا تو اس کا نہ عمرہ ہوگا نہ حج ہوگا. یہ ضروری ہے. یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے جانے کا، کہ جاتے ہی جیسا میں نے عرض کیا کہ مکہ شہر میں حرم شریف کے اندر گیا، مکہ شہر میں گیا اور وہاں سامان رکھا جہاں بھی اس کا ٹھکانہ ہے، اور اس کے بعد پہلا کام یہ کرے گا کہ نہا دھو کے، تو ویسے احرام تو اس نے باندھا ہوا ہے جی، لیکن گرمی کی وجہ سے نہا لیتے ہیں یہ فریش ہونے کے لیے کوئی کر لیتے ہیں، تو لہذا وہ جا کے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، تو یہ قدوم کہلاتا ہے. طواف قدوم ہے. تو یہ سنت ہے، یہ واجب فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک واپسی کا بھی ہوتا ہے، اس کو طواف صدر کہتے ہیں، الوداعی. جب آپ فارغ ہو جاتے ہیں مکہ شریف کے تمام ارکان حج سے، تو پھر آپ واپس اپنے گھر کی بات یا مدینہ شریف کی طرف جانے کی بات اگر پہلے نہیں گئے جی، تو پھر آپ مکہ شہر سے الوداع کرتے ہیں. تو اس کو طواف صدر کہتے ہیں صاد کے ساتھ، اور اس کا معنی رجوع ہوتا ہے کہ ہم آپ واپس آ رہے ہیں اللہ کے گھر سے، دوسرے طرف ہم جا رہے ہیں. تو یہ طواف بھی آخری الوداعی ہو گیا. ایک اور اس کے ابتدائی اندر ہو گیا. جذبات بھی بڑے ہوتے ہیں اور اس میں آنسو بھی بڑے بہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے گھر سے اب جدائی کا وقت جی بے شک. مفتی صاحب، جن لوگوں نے ساری زندگی منتیں مانی ہوتی ہیں، دعائیں مانگی ہوتی ہیں اس گھر کی زیارت کے لیے، تو اس سے جدا ہونا یہ واقعی بڑا جذباتی منظر ہو سکتا ہے. یہی جذباتی منظر اللہ کو پسند ہے. متاع بے بہا ہے، درد و سوز و آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی. اقبال نے کہا کہ اگر مجھے خدا بھی بنا دیا جاتا تو یہ مقام تو اصل نہ ہوتا کہ سوز پیدا ہو، آنسو نکلیں اور وہ چیز پیدا ہو جو بندگی کے اندر ہے. بے شک. تو بندگی کا مقام جو ہے وہ ہمیں بڑا پسند ہے، بے شک. اور اس کے اندر بڑا مزہ آتا ہے، اور جانیں قربان ہوتی ہیں اس کے اندر، سب کچھ تن من دھن قربان ہوتا ہے. تو یہ مقام بندگی کے اندر ہی، خدا بندی شان کے اندر تو یہ چیزیں نہیں ہیں. بے شک. خدا بند تو ان سے پاک ہے. بے شک. مفتی صاحب، بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے، کوئی شخص اس نے طواف کرنا شروع کیا، بعض اوقات 7 چکر اس نے لگانے تھے، اگر اس سے کم اس نے چکر لگائے، 4 یا 5 چکر لگانے کے بعد وہ کسی اور کام میں مشغول ہو گیا، نماز شروع کر دی، نوافل پڑھنا شروع ہو گیا، یا حجر اسود کی طرف چلا گیا، یا بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ 7 سے زیادہ چکر وہ جان بوجھ کر لگانا شروع کر دیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے طواف کا کیا حکم ہے؟ اس نے تعداد پوری کرنی ہے بہر صورت. اگر تھکاوٹ وجہ ہے، یا یہ کہ اس وقت زیادہ ہجوم ہے، یا کوئی اور وجہ ہے، یا تھک گیا ہے، عمر کا، صحت کا بھی تو خیال ہوتا ہے اس میں. تو لہٰذا اگر ان وجوہ سے تھوڑا سا وہ سانس لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں اس کے اندر، رک سکتا ہے. رخصت ہے. لیکن وہ 7 پورا کرنا ہے، وہ اس کے ذمہ ہے. وہ 7 چکر پورے کرنا ضروری ہے، لیکن ضروری یہ نہیں ہے کہ درمیان میں وقفہ نہ ہو. ہم کھانا کھانے میں وقفہ کرتے ہیں، پانی پینے میں وقفہ کرتے ہیں، ہر چیز کے اندر وقفہ ہوتا ہے. تو یہاں بھی وقفہ ہو، بالخصوص کمزور، بوڑھے اور عورتیں اور ایسے بچے جو کہ، تو لہذا ان کے لیے بالکل گنجائش ہے کہ وہ، لیکن اتنی لمبی وہ نہ کریں کہ آج 4 کر لیے اور کل جا کے 3 کر لیے، یا آج 3 چکر کر لیے اور کل 4 کر لیے. اتنا وقفہ نہیں ہونا چاہیے. درمیان میں تھوڑا سا، یعنی کہ 15-20 منٹ کا اور آدھے گھنٹے کا یہ ہو جائے، کوئی حرج نہیں. مفتی صاحب، اس کے بعد ہمارے پاس جو موضوع ہے وہ ہے حجر اسود کے ساتھ استعلام یا اس کا بوسہ لینا. اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں، حجر اسود کی اپنی کیا حقیقت ہے اور اس کا اپنا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حجر اسود جو ہے یہ اصل میں اسود نہیں تھا، یہ ابید تھا، سفید تھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جنت سے نکلا ہے. اور جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام تعمیر کعبہ کر رہے تھے تو اس وقت یہ کوئی ابو قبیس کے اندر تھا، اور یہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے وہاں سے جنت سے آیا ہے. تو یہ سفید تھا، اور سفید اتنا تھا کہ کوئی ابو قبیس کے اندر اس کو رکھا گیا تھا، اور پوری وادی مکہ جو تھی جگمگ جگمگ کرتی تھی. اس کی سفیدی سے روشن، یہ سفیدی سے روشن تھی، جیسے ایک بہت بڑا چراغ تھا. یہ ہوا یہ کہ اس کے اندر ایک خصوصیت ہے، اور وہ یہ جیسے اسفنج ہوتا ہے نا، کہ پانی کے اوپر، مائع چیز کے اوپر اس کو لگاؤ تو چوس لیتا ہے. تو اگر ایک خاص شرط ہے، اس کے شرط کے ساتھ اگر کوئی آدمی اس کو بوسہ دے تو یہ اس کے سارے گناہوں کو جذب اپنے اندر کر لیتا ہے، اس کو پاک کر لیتا ہے اور اپنے اندر وہ لے آتا ہے. اور وہ خاص شرط کیا ہے جو حضرت
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح کی تھی. طواف کعبہ کرتے وقت جب اس کے سامنے آئے تو اکڑ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ انی لا اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. بحیثیت پتھر کے کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن ایک اور حیثیت ہے جس کی وجہ سے، کیونکہ یہاں پھر اس میں سوال آئے گا کہ جب نفع نقصان نہیں ہے تو چھوڑ دو، پھر چومنا کس چیز کا؟ بوسہ نہ دو، یا استلام بھی نہ کرو، دور ہے تو یوں کر لو اور اگر قریب ہے تو بوسہ دے لو. لیکن یہ اگر نفع ہی نہیں ہے نقصان بھی نہیں ہے تو چھوڑ دیں آپ. تو آپ نے اس 1 منٹ بعد بوسہ بھی دینا ہے، ابھی اکڑ کے کہہ رہے ہیں، مخاطب بھی کر رہے ہیں. ہاں مخاطب کر رہے ہیں. تو اس کا انہوں نے جواب دیا کہ لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک، اگر میں نے اپنے نبی کو نہ دیکھا ہوتا کہ تجھے بوسہ دے رہے ہیں، تو بوسہ گائے مصطفیٰ ہے، اس لیے تجھے بوسہ اس لیے اب تجھے بوسہ دینا جو ہے وہ تجھے نہیں دینا، حضور کے ہونٹوں کو دینا ہے. سبحان اللہ. تو لہٰذا اب اس کے اندر یہ ہے کہ یہ گناہ اگر اس نیت سے کوئی کرے اور اگر دائیں بائیں دھیان کر لے اور کہے کہ یہ کیا، یہ بالکل شرک والی صورت ہی ہے کہ وہ پتھر یہاں چوم لیتے ہیں ہم وہاں جا کے چوم لیتے ہیں، تو یہ کیا فرق ہوا دونوں میں؟ بس یہی تو فرق ہے. ان کی نیت کچھ اور ہے، تیری نیت کچھ اور ہونی چاہیے. بے شک. تو یہ شرک نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ حضور کی سنت ہے. بے شک. اور ثواب کار ثواب ہے. احکام بھی احکام الگ ہیں اس کے، کیونکہ ہم اس کو وہ نہیں سمجھتے جو وہ، اور نفع اور نقصان بذات خود یعنی بحیثیت پتھر نہیں ہے، لیکن نفع اور نقصان بحیثیت بوسہ گاہ مصطفیٰ ہیں کہ اگر اس نیت سے کرے گا بوسہ گاہ سمجھ کر تو فائدہ ہی فائدہ ہے، اور گناہ چوس لے گا وہ پتھر، تو اس سے بڑھ کر اور کیا فائدہ؟ بالکل. اور اگر یہ نیت نہیں ہے تو پھر وہ ٹکریں مارنے والی بات ہے، کچھ نہیں ملے گا. تو لہٰذا وہ پھر نہ وہ گناہ چوسے گا نہ کچھ. یہ ایک بات. دوسری بات، حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اس پتھر کی 2 آنکھیں بھی ہوں گی، 2 کان بھی ہوں گے، اور یہ وہاں پر میزان کے پاس یہ بھی آئے گا، میدان حشر میں یہ بھی آئے گا، اللہ کے حضور حاضر ہوگا. اور جن لوگوں نے وہ صحیح نیت سے بوسہ گاہ مصطفیٰ سمجھ کر اس کو بوسے دیے ہیں تو یہ ان کے حق میں گواہی شفاعت کرے گا، اور یہ شفاعت کرے گا ان کی. اور جس نے اس نیت سے نہیں دیے یا دیے ہی نہیں ہے اور وہ چکر چلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم بھی گئے تھے، آپ گئے تھے لیکن آپ نے یہ کام نہیں کیا، یا کیا تھا تو دکھلاوے کے لیے کیا تھا، خلوص سے نہیں کیا تھا، تو یہ پھر وہاں بڑا فائدہ ہوگا. استلام کی نیت وہ یہ ہونی چاہیے کہ یہ بوسہ گاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب مفتی صاحب استلام کے احکام کیا ہوں گے؟ اگر کوئی شخص رش کی وجہ سے وہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکا، وہ بوسہ بھی نہیں دیکھیں اس میں زیادہ تر جو مؤثر چیز ہوتی ہے وہ ہے کسی کا جذبہ اندرونی، جی اس کا دل اور دماغ جو ہے وہ کن جذبات سے لبریز ہے. بے شک. تو میں نے دیکھا میری اپنی جو تھی زوجہ مرحومہ، تو وہ میرے ساتھ گئیں، تو ہم جہاں کے بھیڑ ہوتی تھی تو وہ مجھے کہتی تھی کہ آ جائیں میرے پیچھے پیچھے. میں نے کہا پیچھے پیچھے کیا مطلب؟ تو وہ پھر ہمت کر کے دیوار کے ساتھ ادھر جا کے چمڑ جاتی تھی، پھر ہولی ہولی کھسکتے کھسکتے تو وہ آ کے بوسے لے لیتی تھی. اللہ پاک نے غری کے رحمت کرے. غری کے رحمت کرے. ایسے تمام عاشقوں کو اور عاشقات کو اللہ تعالیٰ ان کی نیت کے مطابق ان کے ساتھ کرے گا. تو اب یہ ہوتی ہے پہلی بات تو ارادہ ہے کہ آپ کا جذبہ ہے نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو آپ کہیں گے بھیڑ ہے چھڈو جی. تو پھر اس کے لیے یا واقعی ایسا ہے کہ کئی وہاں پاؤں گر گیا اور عمر زیادہ ہے، ضعیف العمر ہے یا بیمار ہے، تو پھر وہ اگر گر گیا تو وہاں یہ بھی ممکن نہیں کہ اٹھے، بالکل، تو وہ تو شہید ہی ہو جائے گا. تو لہٰذا ایسے لوگوں کے لیے اگر وہ ان کے ہاتھ میں کوئی لاٹھی ہے تو اس کو لگا کے اس کو چوم لیں، اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو ہاتھ یوں کر کے چوم لیں، فقط اشارہ کر کے. ہاں اشارہ کر کے چوم لیں اپنے ہاتھوں کو. تو جیسے ہم حضور علیہ السلام کا نام چوم لیتے ہیں نا، تو ظاہر ہے کہ حضور علیہ السلام اگر ہمارے سامنے اس طرح سے بائیں جسم بآں جسم ہوں تو ہم تو حضور کے قدموں پر جا کے اپنا سر رکھ لیں گے اور آنکھیں رکھ لیں گے اور ان کو بوسے دیں گے. لیکن جب وہ نہیں ممکن ہمارے لیے اب
تو پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کا نام ہی چوم لیتے ہیں۔ بے شک، تو اسی طرح سے وہ اشارہ کر کے یا ہاتھ لگانا ممکن ہے تو استعلام سب سے زیادہ بہتر ہے، استعلام ہی کہتے ہیں۔ لیکن وہ استعلام کے ایک جواز یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ ایک تو اپنے لیے مشکلات ہیں، دوسرا یہ بھی کہ کسی اور کو دھکے دینے پڑیں گے اور ایذا ہوگا دوسرے کو، تو ہماری وجہ سے، ہمارے اس بوسہ دینے کے شوق کی وجہ سے کسی اور آدمی کو ایذا نہیں ہونی چاہیے، تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ جی بے شک۔ مفتی صاحب پاؤں پر پاؤں آ جائے یا اس کو دھکا لگے، گر جائے، کسی اور کو تکلیف ہو، یہاں ہماری گفتگو کا مفتی صاحب پہلا حصہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ناظرین یہاں پہ ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے تو آپ کی طرف سے جو ہمیں سوالات موصول ہو رہے ہیں dafatwa.com پر، ان سوالات کو مفتی صاحب کے سامنے رکھیں گے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے جس میں ہم آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات مفتی اعظم منہاج القرآن کے سامنے رکھیں گے۔ مفتی صاحب، سب سے پہلا سوال احمد یار صاحب ہیں کبیر والا سے، وہ پوچھتے ہیں کہ جی مشہور ہے عوام میں کہ خانہ کعبہ پر جب پہلی نظر پڑتی ہے تو یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ اگر درست ہے تو اس کا حوالہ کیا ہے؟ بالکل بالکل، یہ حضور علیہ السلام کی احادیث کی کتابوں میں، سیاستہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا قبولیت دعا کے مقامات میں سے ایک مقام یہ بھی ہے کہ جب آپ کی نظریں پڑیں اور آپ کا ذہن اور عقل بھی تو یہی کہتی ہے کہ اس داتا اور اس آقا کا دروازہ جب رحمت کا کھلا ہے اور ہمیں پہلی بار براہ راست اس کو دیکھنے کا موقع ملا ہے تو ہم نے وہاں کیا کرنا ہے؟ یہی تو کام کرنا ہے۔ اب آپ نے فاتحہ پڑھی ہے نماز کے اندر، تو آپ پہلے تو غائبانہ سیغے استعمال کرنے کا اس نے ہمیں تعلیم دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم غائب ہے، الحمدللہ رب العالمین غائبانہ ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک غائبانہ ہے ساری باتیں کہ وہ ایسا ہے، اس کی حمد و ثنا اس کے لیے ہے، اس کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ تو جب ایسا کیا تو یہ آداب ہے، یعنی اس فاتحہ کے نام ہے تعلیم مسئلہ کہ سوال کرنے والے کیسے سوال کریں۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اس نے مانگنے کا ہمیں طریقہ سکھا دیا، اور وہ طریقہ یہ ہے آپ دنیا میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ کسی سے کوئی چندہ بندہ لینا ہو تو پہلے جا کے السلام علیکم، پھر مزاج پرسی کرتے ہیں، پھر اس کی خوش آمد کرتے ہیں، پھر جب وہ دیکھتے ہیں آپ کہ وہ راضی ہو گیا اور خوش ہو گیا تو اس کے بعد اور اس نے کہہ دیا کہ تشریف رکھیں تو آپ کو امید ہو جاتی ہے کہ آپ چندے کے بغیر ہم نہیں جائیں گے اور یہ دے گا۔ بس یہاں بھی وہی ہوا، اور گویا ہماری نالائکی کی وجہ سے اس کی دروازے جو رحمت کے ہمارے لیے بند تھے، یہ نالائق لوگ ہیں، لیکن جب ہم نے یہ کیا کچھ تو پھر اس کے بعد دروازے کھلے۔ ہم نے وہ جو پہلے غائب ہماری وجہ سے تھا اب وہ ہمارے سامنے آ گیا، وہ پردہ تو ہم نے پھر وہ خطاب شروع کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، آخر دم تک، آخر تک فاتحہ دعائی دعا ہے۔ تو وہ ہم نے ساری کی ساری دعا اس کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ یا اللہ آمین، اس کو قبول فرما۔ تو یہ تصور اور یہ یقین جو ہے نا ہونا چاہیے نمازی کو کہ میں یہاں اس طرح سے دروازہ کھلا ہے رحمت کا اور مجھے اندر جانے کی اجازت ہو گئی، اور وہ کریم جو ہے میری طرف مہربان ہے، اور اس سے ہم پھر بھیک مانگ رہے ہیں اور وہ ہماری جھولیاں بھر رہا ہے۔ تو یہ دعا کا، اب دعا جو بھی آپ کو اپنی زبان میں آتی ہے، اگر عربی میں آتی ہے بہت اچھی ہے، اگر نہیں ہے تو آپ اپنی زبان کے اندر، اللہ ہر زبان کو جانتا ہے تو وہ آپ کو عطا کرے گا۔ تو پہلی یہ حدیثوں میں آتا ہے کہ نظر پڑتے ہی دعا مانگنا، یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے پہلی نظر۔ دوسرا سوال ہے مفتی صاحب بدیع الزمان صاحب ہیں وہاڑی سے، یہ پوچھتے ہیں کہ طواف کے دوران اگر کوئی عورت حائضہ ہو جائے تو وہ طواف کا کیا مکمل کرے گی یا اس کے کیا؟ چونکہ طواف کعبہ جو ہے وہ مسجد کے اندر ہے، جی خانہ کعبہ مسجد کے اندر ہے، طواف مسجد حرام کے اندر ہے، تو وہاں جو طواف ہو رہا ہے تو وہ تو مسجد کے اندر ہو رہا ہے۔ اور ایسی عورت جس کو حیض یا نفاس ہے
تو اس یا جنبی مرد ہے، جنبی ہے، اس کو نہانے کی ضرورت ہے، ان دونوں کے لیے مسجد کے اندر داخلہ بند ہے، منع ہے، یہ نہیں جائیں گے، جی لہذا طواف بھی اس کا ختم ہو گیا، وہ وہیں روک دے گی، اور اگر نماز پڑھ رہی تھی تو وہ بھی ٹوٹ گئی، ختم ہوا۔ عورت کا جو ہے جس کو حیض یا نفاس آیا ہے، نفاس آتا ہے بچے کی پیدائش کے بعد آنے والا خون، اور حیض جو ہے جو حاملہ نہیں ہوتی اور بالغ ہوتی ہے تو ہر مہینے کم سے کم 10 دن آتا ہے اس کا خون، اور کم سے کم 3 دن آتا ہے، تو ایسی عورت حیض والی یا نفاس والی وہ اس کا فوراً وہ طواف ٹوٹ جائے گا، اس کی نمازیں بھی ختم اور اس کا طواف کعبہ بھی ختم، تلاوت قرآن بھی ختم، نہ وہ تلاوت دیکھ کر کر سکتی ہے اور نہ زبانی کر سکتی ہے، نہ مس کر سکتی ہے۔ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو باہر آ جانا چاہیے، حرم شریف سے باہر، اپنا جہاں بھی ٹھکانا ہے وہاں جا کے ٹھکانا کر لے، اور باقی انتظار کرے پاکی کا، پاکی کا، طواف نہیں کر سکتی، نمازیں نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی۔ ٹھیک ہے، اسی کا مفتی صاحب فالو اپ کوسچن ہے، داؤد ظفر صاحب ہیں لاہور سے، وہ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر اس کو معلوم تھا کہ اس کا وضو نہیں ہے، بے وضو حالت میں طواف کر لیا، یا کوئی عورت تھی اس کو معلوم تھا کہ اس پر غسل واجب ہے، وہ ایسی حالت میں تھی تو اس کے باوجود اس نے طواف کر لیا، تو کیا اس کا حج یا عمرہ ہو جائے گا؟ اگر اس کو مسئلے کا پتہ تھا تو پھر تو یہ بڑی جرأت، جسارت اور بے ادبی ہے، گستاخی ہے کہ پتہ بھی ہے اور اس کے باوجود ایسا وہ مرد کر رہا ہے اس حالت میں یا عورت اس حالت میں کر رہی ہے، تو ان کو خدا کا خوف ہونا چاہیے، اس کے گھر میں جا کے کم از کم سر عام تو اس کی نافرمانی نہ کریں۔ تو یہ پہلی بات یہ ہے کہ ان کو خوف خدا کوئی بھی نہیں، شرم و حیا کوئی بھی نہیں، تو اس سے ان کو احتیاط کرنی چاہیے، بچنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر اس نے طواف کعبہ کر لیا یا اس کو پتہ نہ تھا تو اس نے کر لیا بغیر وضو کے، اس صورت میں یا عورت بے وضو تھی یا بندہ جو تھا جنبی تھا اور اس کا وضو نہیں تھا، ویسے ٹھیک تھا، اور تمام صورتوں میں اس کو دم دینا پڑے گا، ایک بکرا ذبح کر کے اس کو دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، مہر النساء صاحبہ ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ سے، یہ مفتی صاحب پوچھتی ہیں کہ کیا خواتین بھی مردوں کی طرح رمل کریں گی؟ رمل کا معنی ہوتا ہے کہ 3 پہلے 7 چکروں میں سے خانہ کعبہ کے آس پاس جو طواف ہے، 3 چکروں کے اندر جیسا میں نے پہلے بتایا تھا کہ وہ ایسے جاتے ہیں کہ درمیانی رفتار سے دوڑ ہوتی ہے، نہ تو بالکل پیدل چلنا اور آہستہ، اور نہ بالکل بہت تیز دوڑنا، درمیانی رفتار سے دوڑنا ہوتا ہے، اور اس کے اندر یوں اکڑ کے چلنا ہوتا ہے۔ 3 چکروں میں آپ نے دوڑنا بھی ہے، اور لیکن دوڑنے میں وہ احتیاط رہے کہ آگے گنجائش ہو اور کسی کو دھکا وغیرہ دھکم پیل نہ ہو، تو کسی کو ایذا نہ ہو، تکلیف نہ ہو، پاؤں پر پاؤں نہ آئے، کوئی گر نہ جائے، تو یہ 3 کے اندر تو یہ رمل ہوتا ہے۔ رمل یعنی اپنے بازوں کو ایسے جیسے کہ آپ کشتی لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، اور 4 جو باقی ہیں ان کے اندر آپ معمول کے مطابق چلیں گے، 7 چکر پورے ہو جائیں گے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ جب مکے سے ہجرت کر کے مسلمان مدینہ طیبہ چلے گئے تو وہاں پھر ظاہر معاشی دباؤ بھی، اس بستی چھوٹا سا قصبہ تھا پہلے، اس کے اوپر معاشی دباؤ بھی پڑا، پھر مسلمانوں کے پاس تھا کیا، تو کچھ ہوتا تو پھر وہ اپنے دشمنوں کا مقابلہ مکے میں کرتے، وہ نہیں کر سکے، تو لہٰذا پھر وہاں کی معیشت کمزور مزید ہو گئی کہ وہاں مواخات ہوئی، تو ہر انصاری جو مدینہ کا باشندہ تھا اس نے اپنی جائیداد کے 2 حصے کر لیے، ایک ایسا خود رکھ لیا، دوسرا اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا۔ تو اس صورت میں اور پھر پچھلا وطن جو ہے چھوٹ گیا، اتنا شاندار مکہ شریف جیسا خانہ کعبہ، تو اس کی یادیں اور یہ وہ تو اور پھر خود یثرب بیماریوں کا گھر، یثرب کے اندر آ گئے، تو ان تمام اسباب جو تھے ان کی کمزوری کے اور ان کی پریشانی کے، انہوں نے ان کی صحت کے اوپر بڑے منفی اثرات ڈالے، تو اس واسطے تو یہ سنتے تھے کون؟ اہل مکہ۔ تو جب معاہدے کے مطابق وہ آئے طواف کعبہ کرنے کے لیے، صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا اور مسلمان آئے اگلے سال، اس سال تو وہ حدیبیہ سے واپس چلے گئے، تو اگلے سال جو آئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے ہی مامے، چاچے، تائے، تمہارے بھائی، تمہارے بیٹے، کسی کا باپ ہے، کسی کا دادا ہے، تو یہ اپنے ہی خاندان ہیں، تو یہ لوگ ہمارا
آ کے شماتت ادا کریں گے، یعنی کہ یہ دین کے لحاظ سے دشمن ہیں اور یہ خوش ہوں گے کہ دیکھیں نا ہم سے گئے اور ہم سے الگ انہوں نے راستہ اختیار کیا اور نبی پاک کا ساتھ دیا، تو اس کا نتیجہ دیکھا اب حالت کیا ہو گئی، حالت کیا ہو گئی ہے، کمزور ہو گئے، بیمار ہو گئے، کھانے کو ملتا نہیں ہے، فلاں فلاں فلاں۔ لہٰذا تم نے ان کے تاثر کو زائل کرنا ہے، یہ ان کی سوچ جو ہے اس کو کھرچ کے نکال دینا ہے، تو تم نے یوں کر کے جانا ہے۔ تو جب ایسا کیا انہوں نے تو پھر وہ اہل مکہ نے جب تماشا دیکھا آ کے تو انہوں نے کہا یار ہم نے سنا تھا کہ یہ تو بڑے کمزور ہو گئے ہیں، یہ تو بڑے طاقتور ہو گئے ہیں، یہ تو بڑے تگڑے ہو گئے ہیں، تو یہ الٹا سنا تھا ہم نے۔ تو وہ یہ اب یہ ظاہر ہے کہ آج نہ کوئی وہ کافر ہیں، نہ کوئی قریش ہیں، نہ وہ جو ہمیں جن کو دکھانا مقصود تھا نے وہ چیز نہیں ہے۔ لیکن یہاں بھی وہی بات ہوئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں تبصرہ اس پر کیا کہ ما لنا وللرمل، ہمارا رمل سے کیا تعلق، اللہ کے گھر میں آ کے کرنا چاہیے، اللہ کے گھر میں تو اپنے آپ کو پست کرنا اولئک لا يدخلون الا خائفین، کہ اللہ کے گھر میں تو داخل نہیں ہونا چاہیے سوائے خوف کرتے۔ تو یہاں تو عاجزی انکساری اور خوف ہونا چاہیے کہ چہ جائے کہ سارے اللہ کے گھروں میں بڑا گھر جو ہے اس کے اندر جا کے کرنا، تو ہمارا اس سے کیا تعلق اور ہمارے احکام حج کا اس سے کیا تعلق۔ پھر آگے بتلایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ اس موقع پر یہ کیا تھا، لہٰذا ہم نے اب یہ نہیں دیکھنا کہ وہ سبب ہے یا نہیں ہے، بس ایک نقش پاک کی تلاش ہے جو جھکا رہا میں نماز میں۔ تو یہ وجہ ہو یا وجہ نہ ہو، حج کا اگر دیکھیں نا تو سارا افسانہ عشق و محبت کا ہے، بے شک دیوانگی کا ہے، مظہر محبت ہے سارے کا سارا کا۔ اور تو یادگار لوگ کہتے ہیں کہ شخصیت پرستی، تو میں کہتا ہوں کہ اسماعیل علیہ السلام کو بھی نکال دو، اماں حضرہ کو بھی نکال دو، ابراہیم علیہ السلام کو بھی نکال دو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، تو یہ شخصیتیں پیچھے آج کیا رہ جائے گا۔ بالکل زمزم پانی تو سارے ہی اللہ کے ہیں، اللہ نے پیدا کیے ہیں، مقامات سارے اس کے ہیں، ان المساجد للہ، ساری مسجدیں اللہ کی ہیں، تو یہ لاکھ نماز کا ثواب کیوں ہوتا ہے یہاں، پھر وہ حج کیوں ہوتا ہے وہاں؟ ہمارے پاکستان میں اس سے بڑی بڑی مسجدیں اب بن رہی ہیں، تو وہاں کیوں نہیں ہوتا؟ یہ ساری باتیں وہی ہیں جس کو دشمن آج کل ذہنوں سے کھرچ رہا ہے اور کہتا ہے یہ شخصیت پرستی ہے۔ میرے بھائی اگر شخصیتوں کو نکال دو تو دین ہے ہی نہیں پیچھے۔ جی اچھا مفتی صاحب، اب اسی سوال کا، خواتین بھی مردوں کی طرح رمل کریں گی؟ ہاں، خواتین کے لیے جیسے نماز کے اندر کہ نماز کے اندر بندوں کو سمٹا کے نہیں بلکہ کھلا کے کھڑا ہونا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، رکوع سجود میں اپنی بغلوں سے اپنے بازوؤں کو دور رکھنا چاہیے، مردوں کے لیے یہ آداب ہیں۔ لیکن عورتوں کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بازوؤں کو الگ نہیں کریں گی بلکہ اپنے پہلو کے ساتھ چمٹا کے رکھیں گی۔ اسی طرح ان کے یہ جو ران ہیں وہ پنڈلی کے ساتھ چمٹے ہوں گے سجدے کے اندر بھی۔ اسی طرح سے تو وہ عورتیں جو ہیں ان کے بہرحال وقار اور ان کے سطر کا بہت خیال کیا گیا ہے۔ اسی طرح رمل کے اندر انہوں نے رمل نہیں کرنا، انہوں نے طواف کعبہ کرنا ہے، وہی عام روٹین کے مطابق چلنا ہے، باوقار طریقے سے دوڑنا نہیں ہے، رمل نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، ایک سوال یہ آیا ہے کہ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جمعہ کے دن جب حج ہو تو اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے، اسی طرح جمعہ اور عید جب ایک دن میں جمع ہو جائیں تو اس کے بارے میں مشہور ہے، کہا جاتا ہے کہ حکمران پر زوال آ گیا ہے، تو اس کی کیا دو خطبے جو ہیں یہ بھاری ہوتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ ہماری ساری لا علمی ہے، سادہ پن ہے، عوام کیا بڑے بڑے خواص سے میں نے یہ باتیں سنی ہیں اور بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ اب جب تھوڑے سے ہوش ٹھیک ہوئے اور معلومات میں تو اب پتہ چلا کہ یہ ساری باتیں گپ شپ تھیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جمعے والے دن تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دگنی رحمتیں ہو جاتی ہیں، اور جمعے والے دن ہو یا حج ہفتے والے دن ہو یا سنڈے کو ہو جائے، حج ہے اور ہر حج حج اکبر ہے۔ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جمعے کو ہو تو پھر اس کو حج اکبر کہتے ہیں، اور آگے پیچھے ہو تو حج اصغر ہو گیا، بڑا حج اور چھوٹا حج۔ یہ بڑا اور چھوٹا، یہ کوئی چھوٹا حج آتا ہے عمرے کے لیے،
عمرہ چھوٹا حج ہے اور حج ایک ہی ہے، حج اکبر ہے، وہ بڑا ہے، وہ حج اکبر ہی ہے. ہر ہر حج 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 اکبر ہے، چاہے منگل کے دن ہو، چاہے وہ ہفتے کے دن ہو، چاہے جمعے کے دن ہو، حج ہوتا ہی حج اکبر ہے. تو علم کی دنیا میں ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ بھولا پن لا علمی ہماری عوام کے اندر پھیلی ہوئی ہے. بے شک. شاہد مجید صاحب ہیں مفتی صاحب وزیر آباد سے، وہ پوچھتے ہیں کہ حج کے دوران تصویر بنوانا یا عمرے کے دوران تصویر بنوانا کیا یہ جائز ہے؟ اس سے حج یا عمرے کی مقبولیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا؟ جی میں نے اس کے اوپر پمفلٹ بھی لکھا ہے اور میرے کتاب کے اندر بھی، اس کے اندر منہاج الفتاویٰ کے اندر بھی یہ تصویر کا مسئلہ بڑی ڈیٹیل سے ہے موجود ہے. اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جائز بھی ہے ناجائز بھی ہے. تصویر جائز بھی ہے ناجائز بھی ہے. اب آج کل شناختی کارڈ نہیں بناؤ گے تو تم دنیا میں جا ہی نہیں سکتے کہیں، بلکہ اپنے گھر سے باہر قدم رکھو گے تو گرفتار ہو سکتے ہو کہ تم کون ہو بھائی، شناختی کارڈ بتاؤ. بے شک وہ آئی ڈی ہے، پہچان ہے. تو وہ ہماری پہچان ہے، اس کے بغیر ہم قدم نہیں رکھ سکتے. گھر سے باہر بھی، اپنے علاقے میں بھی اجنبی ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ پھر حج عمرہ کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر ہم باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں کاروبار یا تجارت کے لیے تو کہیں بھی نہیں جا سکتے. نہ ویزا بن سکتا ہے، نہ پاسپورٹ بن سکتا ہے، نہ اسکولوں کالجوں میں داخلے مل سکتے ہیں، نہ یونیورسٹیوں میں داخلے مل سکتے ہیں. تو بھیا یہ تصویر یہ مقاصد ہیں تو یہ جائز ہے. لیکن اگر غلط مقاصد ہیں ان سے فحاشی پھیلا رہے ہیں، ان سے آپ بے حیائی پھیلا رہے ہیں. ایسے فوٹو اور فلمیں ہیں جن کے ذریعے سے گندگی پھیل رہی ہے. ایک ہے ماں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ میری تصویر، اور ایک اجنبی عورت کے ساتھ جس کے ساتھ میں تنہائی میں رہ بھی نہیں سکتا لیکن اس کی تصویر اپنے ساتھ لیے ہوئے. پھر تصویر کی بھی آگے قسمیں ہیں. ایک تصویر ہوتی ہے شریفانہ انداز میں آ گئی، اور ایک ہوتی ہے کہ جناب وہ غلط قسم کی تصویر، بلیک اور بلیک ہو رہا ہے. تو یہ آج کل ایکسپلائٹ کرنے کے لیے بلیک میلنگ ہے، اور ایکسپلائٹ کرنے کے لیے یہ کتنے شیطان ہوتے ہیں جو بچیوں کے راستے میں جاتے جاتے لے لیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا اور ان کو بلیک میلنگ کرتے ہیں پھر. تو لہٰذا یہ ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے تصویر جائز مقصد کے لیے بنائی ہے تو وہ جائز ہے، اور اگر غلط مقصد کے لیے اور غلط قسم کی تصویر ہے ناجائز ہے. آپ کے ہاں دفاعی ادارے ہیں، بہت سارے ادارے ہیں، وہاں لکھا ہوتا ہے کہ آپ اس پل کی تصویر نہیں بنا سکتے. آپ اٹامک انرجی ہے اس کی تصویر نہیں بنا سکتے. اگر بناؤ گے اندر کر دیں گے، کرنا بھی چاہیے. آپ کی فوجی تنصیبات ہیں، آپ کی باقی کتنی ہیں حساس قسم کی تنصیبات، آپ ہر جگہ کی تصویر نہیں بنا سکتے. تو حج کے دوران تصویر بنانے سے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تصویر وہی ہو جو کہ جینبن ہے اور جو جائز ہے. مفتی صاحب دو سوال ہیں میرے پاس، تفصیلی ہیں، میں ان کو کل کی نشست کے لیے اٹھائے رکھتا ہوں. ایک یہ ہے کہ حج کرنے کے بعد بعض لوگ جو ہیں وہ حاجی لکھوانا شروع کر دیتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا یا خود کو حاجی کہلوانا کیا یہ جائز ہے؟ یہ بات جو ہے بڑی دلچسپ بھی ہے اور ہماری نادانی بھی ہے کہ اگر وہ عمر بھر میں ایک بار حج، اور بعض ایسے ہیں جو حج بھی نہیں کر سکتے، کراچی سے ہو کے آ جاتے ہیں یا دبئی سے ہو کے آ جاتے ہیں، اور یہاں یہ مشہور ہو جاتا ہے کہ ماشاءاللہ حج بھی کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں عرب میں گیا تو بس حج بھی ہو گیا. ان کو بھولے لوگوں کو نہیں معلوم کہ عرب بہت سی ریاستیں ہیں، ہر جگہ حج نہیں ہوتا. تو ایک تو یہ ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ عمر بھر میں ایک بار حج کرنے سے حاجی کہلا سکتا ہے تو میں روزانہ 5 نمازیں پڑھ رہا ہوں تو میں نمازی کیوں نہیں لکھواؤں گا؟ میں بھی اپنے نام کے ساتھ نمازی لکھواؤں گا. تو یہ لکھوانے کا کیا مطلب ہے؟ ہم کسی کے سامنے اپنے وہ قرآن نے یہ کہا کہ لا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاک صاف نہ ظاہر کیا کرو، بل اللہ یزکی من یشاء، جس کو اللہ چاہے پاک کر لیتا ہے. تو پاک ہے کون نہیں ہے، کس کے اعمال ٹھیک ہیں کس کے نہیں، حاجیوں والے کس کے ہیں اور فراڈیوں والے اعمال کس کے ہیں، یہ دنیا جانتی ہے. دائیں بائیں کوئی پاگل نہیں ہے، سب جانتے ہیں، مجھے بھی اور آپ کو بھی. تو لہذا میں ساتھ نمازی بھی لکھوا لوں، زکاتی بھی لکھوا لوں اور حاجی بھی لکھوا لوں. تو ان تمام کے باوجود لوگ کہیں گے یار یہ دیکھ لو اس کو تو فراڈی ہے. اصل اس کا نام ہونا چاہیے فراڈی صاحب، الحاج الفراڈ. تو لہذا
یہ اگر خود خواہش ہے تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر لوگ کہتے ہیں حاجی صاحب کوئی حرج نہیں ہے، حاجی اگر اس نے حج کیا ہے، ہمارے گاؤں کے اندر جناب ایسے بندے بھی ہیں جن کا نام ہوتا ہے حاجی احمد صاحب، پیدائشی نام ہی ہے، پیدائشی نام ہے، ماں باپ نے رکھ لیا، حالانکہ پورے خاندان میں حج کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ مفتی صاحب لوگ حفاظ بھی لکھواتے ہیں، اپنے نام کے ساتھ حافظ لکھواتے ہیں، قاری لکھواتے ہیں، وہ علامہ لکھواتے ہیں۔ جس کی آنکھوں میں نظر کمزور ہو وہ بھی حافظ ہے، جس کو آخری 10 صورتیں آتی ہوں تو وہ بھی حافظ ہے۔ یہاں بھی وہی بات ہے کہ آپ وہ سودا جو ہے اس کو مشہور کر رہے ہیں جو ہے نہیں آپ کے پاس، جھوٹ بول رہے ہیں۔ مفتی صاحب سوالات موجود ہیں لیکن وقت اپنے اختتام کو پہنچا، ہماری گفتگو نشست ناظرین وقت ختم ہوا۔ کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ احکام حج کا ہمارا موضوع جاری ہے، کل کی نشست میں بھی یہی تھا، آئندہ آنے والی کل کی نشست میں بھی انشاءاللہ یہی ہوگا۔ ہم مناسک حج کو پوری تفصیل کے ساتھ مفتی اعظم منہاج القرآن سے ڈسکس کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ نئے سوالات کے ساتھ ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد